بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ادو کل ذی حق حقہ، کہ ہر حق والے کو اس کا حق ادا کیا کرو۔ یہ حدیث بڑی عجیب ہے۔ پورے حدیث کے ذخیرے میں اور پورے قرآن میں آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ اپنا حق جا کے مانگو، کہیں بھی یہ نہیں ملے گا۔ جبکہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے کہ اگر آدمی کسی سے بولتا ہے میرا حق دے دو، صحیح بات ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہیں۔ اس کی ضد ہے۔ ہر آدمی کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جتنے حقوق دوسروں کے تمہارے اوپر ہیں وہ ادا کرو۔ تو جب اس پر عمل کریں گے تو کسی کو اپنا حق مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ ہر آدمی کے ذمے جتنے لوگوں کے حقوق ہیں وہ سب کو ادا کر رہا ہے، تو کوئی کیوں اپنا حق مانگے گا؟ اس کو ویسے ہی مل رہا ہے، بغیر مانگے مل رہا ہے۔ تو اس بات پر تاکید کی ہے اور جگہ جگہ اس بات کو مختلف زاویوں سے سمجھایا گیا کہ جتنے حقوق تمہارے ذمے ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ بس یہ نہیں سوچو کہ فلاں تو میرا حق نہیں دے رہا، فلاں میرا حق نہیں دے رہا، فلاں نہیں دے رہا، تم سب کے دو۔ ہر آدمی یہ سوچے۔ لیکن اب مسئلہ بہت آگے چلا گیا۔ وہ یہ ہے کہ بعض مواقع پر حق ہے بھی نہیں اور اپنا حق سمجھ کے اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حق ہے پھر بھی نہیں مانگو، جس کے ذمے وہ خود دے، تم نہ مانگو۔ لیکن جہالت کی وجہ سے، علم نہیں ہونے کی وجہ سے پہلے تو اپنا حق بنا لیتے ہیں۔ حق ہے نہیں، بنا لیا اپنی طرف سے، پھر مانگنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پہلے بھی کئی بار یہ بات میں نے عرض کی ہے، لیکن بار بار اس لیے تاکہ ذہنوں میں آتی رہے اور اس پر عمل ہو۔ تو کئی جگہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، ابھی جو بات مجھے فی الحال عرض کرنی ہے وہ ایک ہی مسئلہ عرض کرنا ہے کہ کئی جگہ اولاد اپنے والدین سے کہتی ہے کہ ہمارا حق دے دو، تو حق ہے ہی نہیں، کہاں سے دے دو؟ یہاں تو حق ہی نہیں ہے، کیا چیز دو؟ جب تک آدمی زندہ ہوتا ہے اس وقت تک اس کے مال میں اولاد میں سے کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ہاں، کوئی اللہ نہ کرے اپاہج ہے، کوئی معذور ہے اور کوئی بالکل کھانے پینے کے لیے کسی کے پاس نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ان پر خرچ کریں۔ لیکن جب تک آدمی زندہ ہے، دنیا میں موجود ہے، اس وقت تک اس کی بیوی کا، اس کی بیٹیوں کا، اس کے بیٹوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ جب حق نہیں ہے تو مانگنا کس بات کا؟ وہ کہتے ہیں ہمارا حق دے دو، حق تو ہے ہی نہیں۔ جب مر جائے گا آدمی تب حق آئے گا، اس وقت ہوگا۔ کیونکہ معاشرے میں ہمارے عام ہیں، آپ دیکھیں گے کوئی بیٹا آ جائے گا والد کے پاس کہ بھائی میرا حق مجھے دے دے، حق تو ہے نہیں۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور بعض تو اللہ معاف کرے ایسے ہیں کہ اپنی بیویوں کے مال پر نظر رکھتے ہیں، کہ اپنی بیویوں کو مجبور کر دیں اس بات پر کہ جاؤ اپنے باپ سے بولو، اپنے بھائیوں سے بولو کہ ہمارا حق دو۔ تو یہ تو انتہائی بے غیرتی کی بات ہے کہ اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، تم عورت کے مال پہ نگاہ رکھتے ہو۔ اگر وہ دے بھی تم نہیں لو کہ نہیں، یہ مجھے اللہ نے مرد بنایا ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اس پر نگاہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، نگاہ نہیں بھی رکھ رہا تو دل میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو تو دل کا حال بھی معلوم ہے، تو اللہ تو دل کو دیکھ کے معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پسند کرتے ہیں کہ آدمی دے، مانگے نہیں۔ مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اپنا حق دیے تو کہتے ہیں دوسرا دے گا، تم نہیں مانگو۔ تو جب حق بھی نہ ہو اور مانگنا شروع کر دیں، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں بھی، اوروں کو سمجھائیں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔